بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالمہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی خوراک دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے۔ اس سے تمام کیفیت بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور پکار اٹھا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا، سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب الالہی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری عمر تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب لاش پٹرے کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو اس وقت جسم جھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ زندگی میں پردے کی حفاظت تو میں نے کر لی، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو عورت کے جسم کی ڈھیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں سخت فکر مند تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے متعلق ذکر کیا کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں
اور یہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور 1 مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے کچھ وقت وہاں پر گزارا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، شاخیں باندھ کر پھر انہیں جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور پھر سیدہ کا جنازہ ایسے ہی پردے میں اٹھا اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت ہی تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔